الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین واللہ کی باتوں للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہ پاک نے کرم فرمایا، اللہ پاک نے اپنی رحیمی تے کریمی دا صدقہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ کرم فرمایا کسی مسجد اندر بھی حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں اور انجمن محبان مصطفیٰ کوٹ چودھریاں دے زیر اہتمام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم المرسلین رحمت للعالمین نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک دی محفل حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ نے کرم فرمایا، میں بھی وعدے دے مطابق حاضر ہو گیا، گاؤں چایا بڑی محبت دا اظہار کیتا گیا ہے۔ میں فخر اہل سنت مولانا محمد اظہر صاحب چشتی اور فوجی صاحب محمد اشتیاق حسین صاحب دیگر ساتھیاں دا بڑی محبت نال عرض کرانگا، اللہ تنو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علماء اہل سنت تشریف فرمانے تسی سارے تشریف فرماؤ۔ قبلہ چشتی صاحب نے جڑا میرے ذمے موضوع لگایا ہے وہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک موضوع نہیں، اگر لفظ معراج تے بولیا جائے بزرگ علماء کرام اہل سنت دے فخر تشریف فرمان ایک علیحدہ موضوع ہے۔ لوکاں سفر معراج نو معراج بنا لیا،
جی لفظ معراج ایک علیحدہ موضوع ہے، جویں میں کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن دی معراج ہے۔ وہ معراج کی ہے، یہ علیحدہ موضوع ہے، بس یہ اشارہ ہی کافی ہے، ورنہ پھر علیحدہ موضوع میں شروع ہو جائیں گا۔ واقعہ معراج علیحدہ موضوع ہے، فلسفہ معراج بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے، حقیقت معراج عوامی نہیں ہے، ایک موضوع ہے۔ واقعات کے ضمن اندر بے شمار ٹاپک نے جنہاں تے بندہ کچھ تبلیغ کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں تقریر گفتگو سرکار دی بار نہ نظرانہ اتوں شروع کراں کہ معراج سرکار دا ایک معجزہ ہے۔ تقریر شروع ہے، حضرات جڑے توجہ نہ سننا چاہتے ہو اس صرف میرے ال توجہ رکھنی، ایک معجزہ ہے۔ پہلی بات یہ ذہن چ رکھنا، یہ ایک معجزہ ہے۔ 1 لاکھ تے کئی ہزار شانہ والے نبی تے رسول معجزے لے کے آئے نے، معجزے لے کے آئے نے۔ سرکار معجزے لے کے نہیں آئے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، حضور دی ذات معجزہ ہے۔ قدمہ پاکاں دیاں ناخنا مبارکاں تو لگ کے واللہ زلف دی چوٹی تک آپ دی سیرت و کردار بھی معجزہ ہے۔ اور خود اندازہ فرماؤ، معراج تے پھر ایک معجزہ ہے، جدہ ایک معجزہ معراج ہم فہم وضاحت کر دینا کہ وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، جدہ ایک معجزہ معراج ہے۔ اس ذات نو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ یہ یاد رکھے آگے، معجزہ ہوتا ہے جڑا عاجز کر دے، عجز تو عاجز۔ ایک پاسے ساری خدائی ہوئے، ایک پاسے ایک معجزہ ہوئے۔ معجزہ ہوتا ہے جڑا سارے انو عاجز کر دے۔ بہت علم ہے لوکاں کو، سائنس بڑی ترقی کیتی ہے، یہ کوئی شک نہیں، مگر قیامت تک قطب جنوبی تو لا کے قطب شمالی تک، مشرق دیاں بلندیاں تو مغرب دیاں بلندیاں تک جو مرضی حاصل کر لیں، تجربے کر لیں، عروج حاصل کرن، ایک کسے نو سمجھ نہیں ہونی کہ انگلاں چو پانی کیویں نکلے ایسے، یہ سمجھ نہیں آنی۔ توجہ چاہنا، سائنسدان تے میانے پاگل ہو سکتے ہیں، یہ سمجھ نہیں ہونی کہ درخت ٹر کے کیویں آیا ہے، پتھر بولیا کیویں میں، کھجوراں تے 21 سن تے کئی من کڈیاں نے تے مڑ 21 نے، قرضہ بھی لے گیا بول بھی پورا ہے، بندے دوں دا کھانا سی سینکڑے کھا گئے نے کٹھیا ہی نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جڑا کائنات دے علم تو باہر ہے، ریسرچ تو باہر ہے، سوچ تو باہر ہے، پرواز تو باہر ہے، تخیل تو باہر ہے، تصور تو باہر ہے۔ بس یہی میرا پیغام ہے ابتداء کہ جدہ ایک معجزہ کائنات دے علم تو باہر ہے، ریسرچ تو باہر ہے، تخیل تے تصور تو باہر ہے، اس ذات تے بحث نہ کریا کرو، سمجھ آئے
تاں بھی من لیا کرو، نہ سمجھ آئے تاں بھی من لیا کرو۔ تو انہوں پتہ ہے میں کدی کوئی فتوے نہیں لائے، کدی زندگی چ گال نہیں کٹی، میرا مقصد ہے ہی نہیں۔ ایسے تبلیغ بات کرنا ہونا، کئیاں لوگاں دی لنگی ساری زندگی انج گئی ہے، اے کیویں سی، اے کیویں سی، علم کننا سی، آ کیویں سی، انج نہیں ہو سکتا، آتی عقل ہی مندی۔ بیوقوفو، یہ کیڑی دین دی خدمت ہے؟ چند ٹکیاں واسطے، کھلا واسطے، زکات فنڈ واسطے لوگوں نے گروپاں تقسیم کرنا۔ پہلے یہ تے سوچو جلے ہو کس ذات پہ بحث کر دے ہو، کس ذات پہ تحقیق کر دے ہو پہ؟ وہ تو تا ایک موضوع نہیں جاندا جدہ ایک موجزہ کائنات دی سمجھ نہیں آ سکدا، وہ دیتے ذات موجزہ ہے، ذات نو کون سمجھے گا؟ یقین فرماؤ لوگو، تیرے تے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی ملا، کوئی مفکر، کوئی محدث، کوئی خطیب تے، کوئی ادیب، کوئی سکالر تے، کوئی دانشور، کوئی منطقی تے، فلسفی، کوئی ولی تے، غوث تے، کتب تے، ابدال تے، کتب مدار تے، کتب الارشاد تے، بڑے بڑے جنے تے، صوفی تے، کامل تے، ڈگریاں والے تے، بڑے بڑے عہدیاں والے تے، اُراں دی گالے اے او مقام یار غار مصطفیٰ، زینت دربار مصطفیٰ، پروانہ شمع رسالت، افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق بالتحقیق، خلیفۃ بلا فصل، سیدنا صدیق اکبر ودی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا صدیق میری حقیقت نو تو بھی نہیں جاندا، میری حقیقت نو تو بھی نہیں جاندا، بلکہ سنو میں کی کہنے لگا، خدا دی قسم کائنات اندر سب تو اعلیٰ ہستیاں نبیاں تے رسولاں دیاں، مگر کوئی نبی کسے نبی واسطے نبی بن کے نہیں آیا، کوئی رسول کسے رسول واسطے رسول بن کے نہیں آیا۔ اسی جنہاں دا ذکر واسطے کر رہے ہیں جنہاں دے امتیاں، وہ نبیاں رسولاں دا بھی رسول بن کے آیا ہے۔ جی یقین کرو لوگو، کوئی نبی تے رسول بھی حضور دے مقام دی حد نو نہیں جاندا۔ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام نو بھی سدرہ تک دا پتہ ہے۔ ختم ہوتی ہے جہاں منزل جبریل امی، اس جگہ سے تیرا آغاز ہوا آج کی رات، جدیاں حدہ نو سدرہ والا نہیں جاندا، حجرے والے ایویں چوڑی مارنیاں نے۔ اے مقام ہوئے جڑا تیرے علم تو باہر ہے، رسول تو باہر ہے، بس ایک کوئی عقیدہ رکھ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ ہے مختصر۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ میرز کیتا ایک بات ہوتی تھوڑی وضاحت کر دیا، تو ذہن سوال آ سکتا ہے، عشاء جی نے کی کہہ دیتا ہے، سمجھ آئے تاں بھی منو، نہ سمجھ آئے تاں بھی منو، وضاحت میں کر بیٹھا۔ بیلیو قرآن پڑھ کے دیکھ لو، بے شمار مقام ایسے نے، ٹیل لا لو سمجھ نہیں ہونی، قیامت تک سے نو سمجھ نہیں ہونی، مگر اگر اسی انکار کرانگے تو دارہ اسلام تو خارج ہو جائیں گے، دارہ اسلام تو خارج ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن ہے۔ ایسے مثال، ایسے وضاحت، ایسے برکت، ایسے دلیل میں بات کر لگا، کوئی مننے یا نہ مننے مسلمان نو تے مننا پینا ہے۔ مثلا ایک آیت پڑھ دینا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا یاتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ دے نبی نے شام اندر، ملکہ دا تخت یمن اندر، ہزارہ میلوں دا فاصلہ ہے، پھر بڑا وزنی 40 گز چوڑا 80 گز لمبا، مختلف روایتاں نے، ایک نبی دیاں قدمہ چ بہن والا، ویکھو اللہ نے کنی شانات کیا نے، ایک نبی نہیں، نبی دا امتی، جس کو کتاب دا تھوڑا جا علم سے، قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب دا تھوڑا، وہ کی آمدہ پیا، انا یاتیک بہ،
قبل ان يرتد الیک طرفک. عرض کر دے اللہ دے نبی میں لیاؤنا وا. فرمایا کنی دیر چ لیاویں گا؟ سونیا اکھ چمکن تو پہلا بندہ غیب بھی نہیں ہویا، اکھ چمکن تو پہلا تخت بھی آیا ہے. اے ایک نبی دے امتی دا مقام ہے تے میں تینوں نبیاں دے سردار دا مقام کیویں بیان کر کے دساں؟ ایک نبی دے امتی دا مقام ہے، قرآن ہے. اکھ چمکن تو پہلا تخت آئے، سمجھ نہیں ہوندی مگر مننا تے پینا ہے. جڑا میں کہ سمجھ آؤ تاں بھی من لو، نہ سمجھ آؤ تاں بھی من لو. کئی بندے نوں عادت ہوندی ہے سکولے کالج پڑھ کے جی ذہن ہی نہیں مندا. سائنس دا دور ہے، مولوی کی آندے نے لیا کر سائنسدان مینوں دسن کیویں تخت آیا. مسلمان واسطے لے سمجھ نہ بھی آئے تاں بھی من لو. اور قرآن پڑھ لو. 3 میلاں تو کیڑی بولی، چیونٹی کیڑیو کھڈاں چ وڑ جاؤ. اللہ دے نبی آ رہے نے بڑی دنیا نال کدے پیراں تھلے مدیاں نہ جاؤ. قرآن دے فتبسم ضاحکا من قولہا. تقریباً 5 کلومیٹر کہہ لو. اللہ دے نبی نے آواز بھی سنی، سمجھے بھی تے مسکرائے بھی. کیڑی کیویں بول دی ہے؟ دنیا پاگل ہو جائے گی. سمجھتے نہیں ہوندی مگر مننا تے پینا. سمجھ نہیں ہوندی مننا. جو کتاباں پڑھیا ہے بزرگاں لکھیا تو سنا دینا، توجہ نہ سن لو. دل کیتا تھوڑی یہ وضاحت کراں. کیڑی دی زبان کوئی نہیں، توجہ رکھیا جائے. کیڑی دی بولی کی ہے؟ کیڑی دے منہ دے اگے 2 وال نے. اے میرے ذرا توجہ کرو. 2 والاں دی رگڑ نال جیڑی آواز پیدا ہوندی ہے نا، ایک کیڑی دی بولی ہے. کنی کو کیڑی پھر وال انہاں دے 2 والاں دی رگڑ. کنوں اجے بھی نہیں پتہ لگا نبی کنوں آندے نے. کیا ہے وہی نہیں فرق ہے کہ وہی آئی تے نبی بن گیا؟ قرآن دی تے آیت دی کوئی نہیں وہی آیا نبی بن جاندا ہے. یہ وہی آیا نبی بنیا تے مریم علیہ السلام کون نے؟ نبیاں تے وہی آندی ہے. جدے تے وہی آئے وہ نبی ہوئے ضروری نہیں. نبی عالم روات بھی نبی ہوندا ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. نبی عالم روات بھی نبی ہوندا ہے. نبی ماں دے بطن بھی نبی ہوندا ہے. اے میرے اللہ دی مرضی ہے. پاویں پنگوڑے چوں اعلان کروائے تے پاویں 40 سالاں تو بعد اعلان کروا لے. اچھا بولو. تو جو ہے جناب نہ قرآن چ نے حدیث ہے کہ وہی ہے نبی بن جاتا. تو میں رض کر رہا ہوں. اینو کہنے یا ایھا النبی دا معنی ہے نبی نہیں، النبی المخبر، النبی المخبر، النبی المخرج، النبی ظاہر. کدی معنی کرشن تین پتہ لگے مقام نبوت کی ہے. ایک نبی دا مقام ہے تے جڑا النبی ہے. اچھا پھر توجہ کرو. اے تواڈے حضرت صاحب بیٹھے نے، تشریف فرما نے، پنڈ دے نے، خطیب نے. ادھر چہرہ مبارک اندر ادھر ہے. اتھوں کو بندہ بولے نا، انہوں کو نہیں پتہ لگنا کون بولے. انہیں پوچھنا ہے وہ کون بولیا ہوئے، کون ہے. آرام نہ بیٹھو، تقریر سنو. پوچھن گے. نبی پوچھدا نہیں. وہ کیڑی کلی نہیں سی، کیڑی کلی نہیں سی، ہزاراں لکھاں کیڑیاں سن. اللہ دی قسم پڑھو نبی نے پوچھیا نہیں جا کر کہ تواڈے جو کیڑی بھی بول دی سی، اس کیڑی نو پھڑ کے تلی تے رکھیا ہے جیڑی بولی ہے. اسے واسطے اکابرین بزرگ فرماندے نے، حضوری بندے فرماندے نے، لکھاں چوں ایک کیڑی بولے نبی سندا بھی ہے، جاندا بھی ہے. پوری دنیا چوں امتی درود پڑھے
مدینے والا سندا بھی ہے، جاندا بھی ہے، پہچاندا بھی ہے۔ اچھا بولو۔ کیڑی تو بھی بریک آواز ایک ہے، کیڑی دی آواز تو بھی ہے نا، ایک آواز ہو رہی اس تو ہلکی بھی ہے، وہ پتہ کی دی ہے؟ دل دی۔ جڑی چیک کر دے نا ڈاکٹر، اے دل دی آواز چیک نہیں کر دے، اے دل دی سپیڈ دھڑکن چیک کر دے۔ دل دی آواز کی ہے؟ صوفیاء دی زبان وضاحت کر دینا، وہ فرماندے نے جی میں ایک ملک دا بادشاہ ہوندا ہے، اے پیروں تو لگ کے سر تک جڑا ملک ہے نا، یہ دا بادشاہ دل ہے۔ دل دی بولی کی ہے؟ جو دل کہندا ہے دماغ سوچدا ہے، جو دل کہندا ہے اکھ ویندی ہے، جو دل کہندا ہے کن سندا ہے، جو دل کہندا ہے ہاتھ پھڑدا ہے، جو دل کہندا ہے ادھر بندہ ٹر پیندا ہے۔ فرمایا منہ نہ بولو، جو تہاڈا دل کہندا ہے حضور وہ بھی سن لیندے نے۔ جے ایک نبی کیڑی بھی سن سکتا ہے، عقل تے نہیں مندی پر مننا تے ہے نا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مولانا شامد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ سے وقت فرماندے نے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ ایک جگہ اللہ فرماندے نے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ حدیث پاک جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی پاک ماں دے پاک بطن اندر ساں تے لوہے محفوظ تے جیڑی قلم چلدی سی نا، شفاعت سی و مشکات سی دی حدیث ہے، وہ قلم چلن دی آواز بھی میں اپنی پاک ماں دے پاک بطن اندر سن لیندا ساں۔ فرمایا بلال تو مکے دیاں گلیاں چ پھردا سا پیا، تیرے ٹرن دی آواز میں جنت اندر سندا سا۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت بیلا۔ سمجھ اتنی ہوندی مننا تے پینے ہر گل دی وضاحت کراں تے پھر ٹائم لگ جاندا ہے۔ چار پرندے ذبح کر کے گوشت مکس کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز مار رب دی دتی ہوئی طاقت نال پرندے پھر اڑ کے آ جان، سمجھ نہیں ہوندی مننا پینا ہے۔ ایک گاں ذبح کر کے قتل ہوئے بندے نو دا گوشت ماریے تے اٹھ کے دسے مینوں کنے ماریا ہے، سورہ بقرہ شریف تے اوہی
کوئی سمجھ نہیں آتی مننا پینا جی ایک ولی دی گائیں اے مقام ابراہیم علیہ السلام دا ہے اے مقام حضرت سلیمان علیہ السلام دا ہے تو میں تے اس سونے دی گل پہ کرنا جڑا سارے نبیاں تے رسولاں دا بھی نبی تے رسول بن کے آیا کنے بد نصیب لوگ نے جڑے حضور دی ذات تے بحث کر دے کوئی گل اوتھے کری دی ہے جن نے جوگے ہوئے وہ زمانہ سمجھ نہیں ویکھیا کتاباں پڑھیا لوکاں اعتراض کیتا جی اے تخت کیویں اڑدا سی انہاں جہاز اڑا کے وکھا دتا 500 بندہ باہ کے جی کل دا کسے نوں پتہ نہیں انہاں فوٹو کڈ کے 6-6 مہینے دے بچیاں دی ماں دے بطن چوں وکھا دتیاں نے مہینہ دو پہلا دس دن ہن بارش ہونی ہے کہ ہنیری ہونی ہے جے کوئی شک رہ گیا جے انہاں نوں رب نے انہاں کوئی عطا فرمایا ہے کہ نبیاں تے رسولاں نوں پھر نبیاں تے نبی نوں کی مقام عطا فرمایا ہوئے گا یہ کہہ لیندے ہو وہ سائنسدان انہی ترقی کیتی ہے ماتی ماری گئی ہے کہ جڑا ساری کائنات دا رسول ہے وہ پوچھنے کی مقام ہے تے تو حجرے چ بیٹھ کے تے 4 کتاباں رکھ کے ادھا بیان پیا کرنا ہے ایمان بچانا ہے تے اے عقیدہ رکھو ورفع بعضهم درجات سارے نبی رسول شان والے نے پر اے ہوئے سارے رسولاں دا مقام ایک پاسے تے امام المرسلین دا مقام ایک پاسے اتباس کا دی ہن جے معراج دے والے نال گل کرو یہ ایڈی کیڑی پریشان والی گل ہے یہ کیویں گئے ہون گے بھی کیویں والی گل کی ہے یہ کوئی ایڈی یہ تے ایک معجزہ ایک حضور دی تے ذات معجزہ معراج تے ایک معجزہ ہے حضور دی ذات پوچھنا میرے تے تیرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں حدیث ہے صحیح حدیث ہے سیاستہ دی حدیث ہے آپ نے قدم مبارک اگے کیتا ہاتھ بلند کیتا مسجد نبوی چ کھلو کے صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ادا پہلی را ویکھی ہے موضوع تے نہیں دیندا پر ایک گل تانوں توجہ نہ سنو تے کہہ دینا اے تے پتہ لگا نا صحابہ نماز کیویں پڑھدے سن اے تے پتہ لگ گیا نا ہن ایک پاسے خیال والی عبارت رکھ لے ایک پاسے صحابہ دا طریقہ دیکھ لے جی یہ تے پتہ لگ سرکار نے بھی نہیں فرمایا تسی میرے والے ویندے ہو کہ نماز پڑھ دے ہو نہیں مختصر خلاصہ ہے ہاتھ بلند کیتا حضور نے فرمایا تے میں جنت دے انگوراں دے گچھے رپایا کتھے مسجد نبوی کتھے جنت 7 آسمانات بھی اٹھے حدیث صحیح ہے ہن معراج تیرے واسطے پریشان کری اللہ نے حضور نوں شان نہیں بنا دتیاں نے جی تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے جی بھائی اتھے عقل دا کام کوئی نہیں میں قرآن تو تانوں سمجھاؤں دی کوشش کیتی ہے عقل نہیں ماندی مگر مننا پینا یہی صحابہ دا عقیدہ سی مکے دیاں کافراں نے کہا جے کوئی بندہ آ کے کنڈی ہلدی رہی ہے پانی چلدا رہیا بسترا کر مریا ہے انج میں گیا آویاں تے آواں تو ملنے گا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نہیں مننا گا بڑے خوش ہو گئے آندے نے وجی دا کلمہ پڑھنا ہے انہیں اعلان کیتا فرمایا بکواس بند کرو تسا عام بندہ کیا سی وہ عام بندہ نہیں وہ ختم نبوت دا تاجدار تے رحمت للعالمین تے رب دا محبوب تے خدا دی خدائی دا بادشاہ تے نبیان دا سردار اے تے چھوٹی جی گل ہے اے دو اگاں دا بھی او دعویٰ کرن تے ابو بکر منن نوں تیار ہے عقل قرباں قرب پیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ آئے تاوی من لو نہ سمجھ آئے تاوی منو کیوں اے مقام سڑے علم تو بارے سرج تو بارے سوچ تو بارے پرواز تو بارے تخیل تو بارے تصور تو بارے کہ موجزہ ہوں ہوئے جڑا سارے انو آجز کر دے
معراج تے ایک معجزہ ہے. یہ شانہ اللہ نے دتیاں نے. ساریاں شانہ دا مالک اللہ ہے. اللہ نے کسے شان نہیں دیتی. اللہ ساریاں عزتاں تے شانہ دا مالک ہے. جنہوں بھی شان دیتی اللہ پاک نے دیتی ہے. یہ جڑیاں شانہ نے اللہ پاک نے عطا فرمائیاں نے. بلکہ میں کہاں گا اگر قرآن نو پڑھو تے روزے روشن دی طرح بات سامنے میں اللہ نے ساریاں عزتاں تے عظمتاں تے شاناں تے مقام تے درجے تے فضیلتاں میرا توجہ کرو اپنے محبوب دے ملک کر چھڑیاں نے. جنوں بھی دیتی ہے اللہ نے شان دیتی ہے پر سرکار دا صدقہ ملی ہے. کسے خاندان دی وجہ تو کسے بندے دا مقام دا ہے بندہ فلاں خاندان دا ہے. حضور دے خاندان دی عزت اس واسطے ہے کہ حضور دا خاندان ہے. کسے دی عزت ہوندی ہے فلاں دا بیٹا ہے. حضور دے والدین دی عزت اس واسطے ہے کہ حضور دے والدین نے حضور دی ازواج نے حضور دی اولاد ہے حضور دے صحابہ نے حضور دا شہر ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سنیا تینوں خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے. ترجمہ یہ بھی لکھیا ہے اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا. صرف حوض کوثر ترجمہ غلط ہے. یہ صرف حوض کوثر تے قرآن چے بھی ہوندے والے من خاف مقام ربہ جنتان. جیڑا مسلمان اللہ کو ڈر گیا انہوں دو جنتاں دو امتی نو دو جنتاں تے نبی نو صرف حوض کوثر صرف حوض کوثر جوز نہیں. اللہ والیاں لکھیا ہے خیر کثیر کثرت بے حد. بلکہ ایک بات ذہن چاہ گئی ہے جیڑا توجہ نہ سنے گا دا ایمان تازہ ہوئے گا. بغیر موصوف تو صفت دا پتہ نہیں لگتا. بغیر موصوف تو صفت دا پتہ نہیں لگتا. مثلا میں کہہ دینا تیز پھر کہہ دینا تیز پھر کہہ دینا تیز تو انہوں کوئی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ میں وضاحت ہی نہیں کر رہا صفت دا اظہار کر رہا کہ جدوں کہوں گا ٹرک تیز بس تیز موٹر سائیکل تیز ہوں سمجھو گے. فرمائی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سونے تیرے خیر کثیر عطا فرمایا. اللہ نے کسی شے دا نام نہیں لیا. فرماندے نے مفسرین بزرگان دین اس واسطے کوئی ایک شے ہوندی تے تاں سی نا. شان دیتی دے بے حد مقام دیتا دے بے حد عروج دیتا دے بے حد علم دیتا دے بے حد شانہ دیتیاں دے بے حد کمالات دیتے دے بے حد معجزات دیتے دے بے حد حسن دیتا دے بے حد علم دیتا دے بے حد. فرماندے نے جتھے محبت ہوئے اتھے حد نہیں ہوندی جتھے حد ہوئے اتھے محبت نہیں ہوندی. اس وقت لوگوں معراج تے ایک معجزہ ہے. ایڈی پریشان ہونے والی گل کوئی نہیں. اے ہلکا ہے میرے آقا دا. میں کیا کیا ہے بڑا سادہ جو لفظ بولے ہے جیڑا تو ہی سمجھ جاؤں دے ہو ہلکا. میں کیا کیا دیکھو قرآن پاک دا مطالعہ کرو تنو معراج سمجھاواں میں. نبی تے رسول علاقیاں واسطے بھی آئے نے قوماں واسطے بھی آئے نے قبیلیاں واسطے بھی آئے نے. جتھے جتھے قوماں گمراہ ہوندیاں سن اللہ پاک اپنے نبی تے رسول اپنے احکام دے کے بھیجتا سی. وہ اللہ دی توحید دا اعلان کر دے سن اپنی نبوت تے رسالت دا اعلان کر دے سن تے اپنا وقت جنہ اللہ نے دیتا سی دے کے چلے جاندے سن. ایتھے ایک گل یاد رکھیا جے 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی تے رسول آئے تے گئے آئے تے گئے آئے تے گئے. کلمہ منسوخ ہندہ رہا دین منسوخ ہندہ رہا. چکوال والیو یاد رکھے آجے اور چودریاں والیو حضور آئے نے گئے نہیں. سرکار آئے نے. کئی بندے پوچھتے ہیں شاہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے
آ چیز ہے سی تو میں بڑی محبت نال انہوں سمجھان دی کوشش کرنا ہونا بیٹا اے زمانہ تیرے ابا جی دا ہے اے زمانہ کدھا ہے اے کلمہ منسوخ ہے کوئی اور نبی آ گیا کوئی شریعت نظام بدل گیا قیامت تک سے نہیں ہونا قیامت تک اور دوسری بات میں کر رہا آپ ایک علاقے دے قوم دے رسول بن کے نہیں آئے ایک کنبے تے قبیلے دے رسول بن کے نہیں آئے ایک حلقے دے رسول بن کے نہیں آئے صرف عربیاں تے اجمیاں دے رسول بن کے نہیں آئے قرآن سنو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے ودو ہادے تیرے والے آ حامیم دیاں کنڈلاں والے آ یاسین دیاں سیریاں والے اعلان کر دے میں ایک علاقے دے قوم تے قبیلے واسطے نہیں آیا نہ صرف عربیاں تے اجمیاں واسطے نہیں آیا سونے اعلان کر دے کلیا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں ساری خدائی دے رسول بن کے آیا اللہ فرماندا ہے میں رب العالمین یہ جڑا محبوب ہے جنہوں میں مقام عطا فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین او رب العالمین توجہ رکھیا جے بس توجہ رکھیا جے او رب العالمین اے رحمت للعالمین ایک ذرے تلک کے عرش اعظم تک تحت الصراط تلک کے لامکاندیاں بلندیاں تک قطب جنوبی تلک کے قطب شمالی تک جدہ جدہ رب اللہ ہے او دے واسطے رحمت حضور ہے جتھے جتھے خدائی ہے اوتھے اوتھے بادشاہی ہے جتھے جتھے خدائی ہے اوتھے اوتھے بادشاہی ہے اوتھے اوتھے رحمت ہے ایک علاقے تے قوم واسطے نہیں آیا اللہ ساری کائنات دا اللہ ہے اللہ ساری کائنات دا رب ہے اس واسطے او رب العالمین توجہ اے رحمت للعالمین جدو ہے ساری کائنات واسطے اے ہن او دی مرضی ہے پاویں لا مکان تو اگے جائے پاویں عالم دنیا چ رہے تے پاویں غلام کل عالم برزخ چ آ جائے حضرات سن رہے ہو مگر اے بات اس وقت توجہ نال نہیں سنی میں ایک دفعہ پھر عرض کر دینا خدا دی خدائی جتھوں تک ہے اتھوں تک سرکار رسول ہیں کہ نہیں میں پوری تقریر ہون آکھیا بولو ہیں کہ نہیں پھر بولو اور رب العالمین رحمت للعالمین دیکھو میری بات سنو اے ساڈا ملک پاکستان ہے اللہ انہوں سلامت رکھے تا قیامت شاہ کے بعد رہے اللہ پاک حضور دی محفل چ بیٹھے ہو بزرگ ہو بچے ہو جوان ہو علماء ہو حافظ ہو قاری ہو ناز خان ہو بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے ہو مہمان بیٹھے نے بس مخلوص نہ دعا کرو اپنے ملک واسطے اللہ ساڈے ملک نو تا قیامت شاہ کے بعد رکھے اللہ پاک دیاں سجدہ محفوظ فرمائے اللہ پاک انہوں امن دا گہوارہ بنائے کیا جڑے لڑتے رہی نے دن راتی سیاسی ایک گھر جا کے لڑن ملک اور قوم واسطے ایک کچھ کر کے جان اللہ انہوں بھی اس ملک اور قوم دی خدمت کرنی توفیق عطا فرمائے کچھ برداشت کرنی ایک دوجے نوں توفیق عطا فرمائے اے ملک ہے تسی پاکستانی ہو میں بھی پاکستانی ہے مثال دے دی تسی توجہ نہیں کیتی اس واسطے اگر میرے کو پیسے نے میرے کو موٹر ہے یا میں بس تے جانا چاہنا جہاز تے جانا چاہنا تواڈے چوں کوئی جانا چاہندا ہے وہ بلوچستان دے علاقے جائے وہ پنجاب دی گلی گلی پھرے جتوں تک کشمیر ہے پاکستان کو اللہ دوجا بھی آزاد فرمائے اتنے جائے سندھ چ پھرے یہ پشاور تو اگے ٹور دے کے پی ٹور دے سرحدی علاقہ جتوں تک پاکستان ہے انہوں ویزے دی لوڑ ہے بولو کیونکہ پاکستانی ہے
اتنے ویزے کی لوڑ کوئی نہیں، ملکوں باہر جائے گا کسی ملک بھی پھر ایمبیسی رابطہ کرنا پڑے گا، پھر ویزا لینا پڑے گا۔ ہوں سمجھ آئی جے؟ اور رب العالمین اے رحمت للعالمین، اے تے براق جڑا اے تے حضور دے پروٹوکول نے، اللہ تو سوا حضور دے کسے محتاج ہے ہی نہیں، اے تے حضور دے پروٹوکول نے۔ فرشتیاں دا آنا، جلوس لے کے آنا، استقبال کرنا، ایک ملک دا بادشاہ تے سڑکاں تے درختاں دی سنی جاندی ہے، اے تے خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے، خدا دی خدائی دا۔ اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مولانا الشام رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے جانے خسروائے عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، فرمایا دو آسمانہ دے وزیر نے، دو زمینہ دے وزیر نے، عرشاں دا بادشاہ بھی مدینے آلا، فرشاں دا بادشاہ بھی مدینے، ایڈی وڈی خدائی وزیر چار، یہ تے ایڈا کو ملک ہے گنے نہیں جاندے کنے کو، پھر راحتے ہی ہونے نے۔ تو میں عرض کر رہے ہیں اللہ اکبر، کہ بادشاہ ہے یہ ہوتی مرضی ہے، ایک عام پاکستانی جتھے چاہے جا سکتا ہے، اللہ دی دیتی ہوئی توفیق نال۔ حضور نہ براق دے نہ رف رف دے، انہ فرشتیاں دے سوا خدا تو کسی دے محتاج نہیں۔ اے میں بات نہیں میں کردہ پیا، چلو جاندیاں تے جی براق سی تے رف رف سی، تے جدو 9 پھیرے مارے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی ہے نہ 50 کوئی نہیں پڑھنی ہے، انہاں 6 مہینے دے روزے کوئی نہیں رکھے۔ اے بھی بات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین پائی سی، یہ تے ودائیاً اللہ، جو اللہ نو پیار ہے نا، حضوروں بھی اللہ نو بڑا پیار ہے، ودائیاً اللہ۔ انہیں تے جو حکم فرمائے رکھے یا اللہ میں راضی ہاں، پر انہوں آگ کٹ کرائے، وہ 9 پھیرے جدوں مارے تے 5 رہ گئی ہاں، وہ تو براق سی، وہ تو رفصف سی۔ حضور اللہ تو علاوہ کسی کا محتاج نہیں، کہ ہین عالمین واسطے پاہمیں سدرت تو اگے جان، پاہمیں عالم دنیا تے رہن، پاہمیں امتی دی قبر چاہ جان۔ کوئی نبی کوئی رسول کسے امتی دی قبر چ نہیں آیا، ایمیں نہیں کدی میلاد مناندے کدی معراج مناندے، اصل تے مقصد ہے وہ علامہ چ نہ آ جائے۔ سرکار نے لتنا تو نہ بچایا تو بچانا کنے میں، انہاں محفلوں دا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ کوئی نبی کوئی رسول امتی دی قبر چ نہیں آیا، سرکار نے قبر آنا کہ نہیں آنا؟ بولو بھئی، رب نے شان دیتی ہے، پاہمیں سدرت تو اگے جان، پاہمیں عالم دنیا جدوں چان، جس ویلے چان، جتھے چان، جدے تے چان۔ ہزاراں بزرگاں نو زیارتاں ہوئیاں نے، کرم کرن تے ان دے علم دین نو بھی زیارت کروا دینا، جنہوں چاہنا جے کروا سکتے ہیں، جے کرم فرمون تے امتی دی قبر چ بھی آ جانا۔ او دی وجہ ہے رحمت للعالمین، جڑا پہنچ نہیں سکتا، جڑا ہے ہی نہیں، انہیں رحم کی کرنا ہے۔ اس واسطے معراج کو ایڈا وڈا سردردی لینی چاہیے کئیاں دوستاں بیوقوفاں نو۔ یہ تے ایک معجزہ ہے، جدا ایک معجزہ معراج ہے،
اسی تے ولی دی کرامت نہیں سمجھ سکتے جی میں قرآن دی آیت پڑھی انا آتیکا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، پھر ایک نبیوں دا مقام، پھر رسولاں دا مقام، پھر اولو العزم رسولاں دا مقام، پھر سارے رسولاں دا مقام، تے پھر سارے رسولاں تو جڑا اعلی ہے او دا مقام۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ ایڈی سر درد نہیں لینی چاہیے دی اس مسئلے پہ۔ میں رض کیتا نا سمجھ آئے تاں بھی منو، نہ سمجھ آئے تاں بھی منو، کیونکہ مقام کائنات علم تو بارے، سرے تو بارے، سوچ تو بارے، پرواز تو بارے، تخیل تو بارے، تصور تو بارے۔ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام جتھے وہ رک جاندہ ہے نا اتھے مقام مصطفیٰ دی ابتدا ہوندی ہے۔ ختم ہوتی ہے جہاں منزلیں جبریل امین، ختم ہوتی ہے جہاں منزلیں جبریل، جبریل امین، اس جگہ سے تیرا آغاز ہوا آج کی رات۔ ایک ہے بشریت مصطفیٰ، توجہ رکھنا، کوئی بندہ کسی حضور دی بشریت کا انکار نہیں کرتا، کوئی اہل سنت نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے۔ حضور بشر نے، حضور نور نے، کہ سدرہ تو اگے فرماندے نے اکابرین بزرگ ایک کر تو لے کہ بیت المقدس تک بشریت ہے، بیت المقدس تو سدرہ تک نورانیت ہے، کہ جتھے نور بشر دے جھگڑے کر دینے اتے غور کرن نوریاں دی تے حد آ گئی۔ اگے کون گیا ہے؟ اگے تے جبریل علیہ السلام نہیں جان دے، تینوں حجرے چ کون دس گیا ہے؟ تو بشریت نو ہی سمجھ لے، تو بشریت نو سمجھ لے۔ دیکھو میری بات سنو، سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام جدو معراج دی راتی آ رہے نا بشریت ہے، آ کے سینہ چاک کیتا، سینہ کھول لیا، جو بائی پاس کر لگیا سینہ نہیں کھول دے، کھول لیا ہے، نہ درد ہوئی ہے نہ خون نکلیا ہے، اور سرکار فرماندے نے پہ میں وینا پیا جیدہ دل بھی کڈیا جائے سینہ چاک ہوئے تے پھر زندہ ہے تے ویندہ پیا۔ کون ہے ہو جا بشر؟ کون ہے ہو جا بشر؟ اللہ تعالیٰ سب بیماروں سے کاملہ عطا فرمائے، شفائے کلی عطا فرمائے۔ دل دی ایک ایسے دیکھو نا، اے پمپ کر دیا پیا، تیز ہو گیا تاں بھی کم مک جانا ہے، رک جانا ہے تاں بھی رک گیا تے تاں بھی کم مک جانا ہے، یا ہارٹ اٹیک ہو جاندہ ہے یا ہارٹ فیل ہو جاندہ ہے، جدہ کٹ کے باہر رکھے ہے تے ویندہ پیا تے درد بھی نہیں تے خون بھی نہیں بے ہوش بھی نہیں، تینوں اجے بھی نہیں پتہ لگا ہے کیسا بشر ہے، تینوں اجے بھی نہیں پتہ لگا کہ سرگی ویلا ہوئے کہ سرکار حجرے شریف دا دروازہ کھولن چہرے دی چمک دے نال مسجد نبوی چ روشنی ہو جائے، اے ہی بشریت ہے۔ ایک شیشے دا چمکارہ کی ہے، حدیث دیا کتاباں پڑھو، آپ جدو چل دے رہے تو چمکارے بجدے نے، بولن تے نور نکل دے، ڈگی ہوئی سوئی مل جاندی ہے، کالے سیاہ چہرے تے ہاتھ پھیرن تے وہ بھی چمکن لگ پیندا ہے۔ جیدی بشریت دا یہ مقام ہے، نورانیت دا کی مقام ہوئے تے اگلا مقام تے یا خدا جانے یا حضور دی ذات جانے، پھر آج تے ایک معجزہ ہے۔
معراج کا ایک معجزہ ہے جی ذات معجزہ ہے. بلکہ میں سیرت دیا کتاباں ایک بات کرنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تقریباً جنہوں آپ ایز اے تاجر مصر گئے نے. منڈی جا کے مال ٹھیر کرتا ہے جی منڈی جا کے کیتا جاندہ ہے. پھر کہا کون نے لہندے نے سرکار بھی لاتا. ایک درخت دے تھلے آپ تشریف فرمائے. اس ویلے دا راہب جنہیں انجیل توریت عبارت پڑھیاں سن وہ دی نظر پئی تے لے کے کتاب آ گیا سرکار دے سامنے کھلو گیا. پھر گل ہوئی ہے 40 سالوں تو بعد یہ کتنے پڑھ لیا سامنے سرکار دے کھلو کے نالے پڑھدا ہے نالے حضور دی زیارت کردا ہے نالے پڑھدا نالے حضور دی زیارت کردا ہے نالے پڑھدا نالے حضور دی زیارت کردا ہے. پھر رون لگ پیا. پھر کتاب ٹھپ کے دنیا منہ کر کے آندا ہے لوگو آ جڑا نوجوان درخت دے تھلے بیٹھا نا اے عام بشر نہیں جے اے آخری نبی ختم نبوت دا تاجدار بیٹھا ہویا جے النبی الظاہر. تسی چاول لین جاندے ہو منڈی تو چاول چیک کر دے ہو. گندم لین جاندے ہو گندم چیک کر دے ہو. پھل لین جاندے ہو پھل چیک کر دے ہو. جو بھی رندے ہو خدا دی قسم کتاباں پڑھو. اج مصر دی منڈی چ مال ال ویندے کوئی نہیں پیا. جیڑا ویندا ہے سرکار وال ویندا ہے. توجہ رکھنا جیڑا ویندا ہے آندا پتہ کی ہوئے ایڈا سونا دوڑ دینے مصر دیاں گلیاں چ. اوے ساڈی منڈی چ ایک ایسا نوجوان آیا ہے بڑے بڑے حسین ویکھے جے ایڈا سونا تساں زندگی چ نہیں ویکھیا ہوے گا. اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مولانا الشام رضا بیلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے خالق نے تجھے ایسا خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا خالق نے تجھے ایسا خالق نے تجھے ایسا اودے دند جویں چمبے دیاں کلیاں اودے راواں وچ ہورا رین کھلیاں جے زلیخا انہوں ویکھ لیندی نہ پچھی حضرت یوسف دے پہندی اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری کھچ پاندی دلانوں جیویں کٹاری. اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچی آکھاں تے رب دی شان آکھاں رب دی شان. میرا تن جمال الحق انا میرا تو رحمان من رانی فقد را الحق سچی آکھاں تے رب دی شان آکھاں خالق نے تجھے ایسا سنیا خالق نے تجھے ایسا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اے ناممکن والیاں گلاں نے ناممکن والیاں گلاں نوں آج دی گفتگو دی آخری بات کر لگا کیونکہ میرے بہت ہی لاڈلے تے پیارے سرمایہ اہل سنت صحیح حضرت مولانا علامہ صابر یوسف دیگر علماء کرام
میں نہیں چاہتا کہ میں ہی لگا رہا ہوں میں تمہیں پوچھنا ہے سرکار جی آ سونا ایک ری پھر اچھی بولو میں پوری تقریر تمہیں دوسری بار آخر لگا میں آپ ہی کرتا ہوں تو نہیں آخیا بولو تکلیف تو نہیں دیتی سبحان اللہ آپ ہی مزن کیا جائے نا ہوں دو ایک باری بول لیا جائے سرکار واسطے میرے آخیا نہیں اسی حضور دے کمی ہیں تسی حضور دے غلام بن کے بولنا ہے حضور جی آ سونا کوئی رب دی خدائی چ ہے کئی اجے بھی سر ہی لایا ہے وہ ایڈا سونا کو خدا دی خدائی چ ہے حضور تو علاوہ کوئی نہیں تے ودھوہا دا چہرہ ہوئے واللیل دیاں زلفاں ہون کنڈنا آلیاں جی اکھاں چ مار راگ دا ڈھورا ہوئے ایڈا سونا رب دا محبوب جدو میراج دی راتیں دھولا بن کے نکلے ہے ایمان تازہ کرو یار اچھا تسی سمجھ دیو وقت کرے شاوری پیسے واسطے یا داد واسطے تو نہیں آئے ٹھنڈ ہی پہ جاندی ہے مزہ ہی آ جاندہ جنہاں میں نہیں کدی پیسے پوسے منگے دے نہ میں کدی آکھے میں دیو اب صاحب کئی دفعہ آیا تو اڑکل تلا گانا پورے علاقے سے ٹھنڈ پہندی ہے سکون نہ کچھ محبت نہ سنے تے صحیح تو گانا کدی میں کڈیاں نہیں فتوے کدی لائے نہیں آج تبلیغ کوئی بات کر چڑھنا اور جدو کوئی دھولا بن دے رہے ایک مثال دے در مزہ لئیے جدو منڈے دا ویاہ ہوں گا نا اللہ تعالیٰ کل دے بچے سلامت ہیں تسی خوشیاں ویکھو سب دے بچیاں دی خیر ہو گئے منڈا جدو دھولا بن دے نا دھولا توفیق دے مطابق جی ہو جائے جنہ دا منڈا ہوئے اپنی مدد مطابق ٹیلل آ لینے رہے ایدو پہلا بھی انجدہ کدی نہیں دسیا شادی تو بعد چلو اگلی کل نہیں کرنا آہو پھر بعد تے جو پھر تسی بھی جان دے میں بھی جان دے اینا کہہ دینا پہلا ہوں دی شادی خانہ آبادی پھر ہوں دے شادی شدہ میں تھوڑی بیڑا لنگ دے پھر نہیں رہی شدہ وہ سچی گال ہے من لے میں من پہ تسی من جاؤ حقیقت ہے یہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی مضبوط ہے نہیں پھر چند سیکنڈ کی گل کرنا چاہنا 500 برات ہوئے نا تے 500 ہی نال گڈی ہوئے تے پاویں کیڑا خاندان ہوئے تے دھولا گھر چھڈ جاننا لتر ہی پہنے نے کیوں اج تہاڈی قدر نہیں استقبال تے چونے تے چنڈیاں تے چراغاں تے میرج ہال دی بکم دالا قسم دی یہ کھانے تے ڈشاں اج دھولا نال نہ ہویا تے تانوں بھیڑ بھی کسے نہیں دینا بلکہ بشتی کرن گئے کیوں یہ سب کچھ انتظام کیتا گیا ہے کہ آج ساڑھے کر دھولا ہونا ہے دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی خدا دی قسمیں رب جو دیندہ جے پیا دین والا رب ہے دیندہ اپنے محبوب دا صدقہ پیا دیندہ اپنے اور کوئی مکر جائے اسیہ مولوی ناز خان تے حافظ تے کاری تے پیر تے مکر ہی نہیں سکتے مکر سکنے وہ تسی نے کوئی کام شم کر دے ہوگے کہ مرادمت کر دے ہوگے کوئی منڈے باہر کلے ہونگے کوئی اور دکان شکنتے سی کی کرنے ہیں ویلے نات کھاں وذکاری سارے ویلے چنگا کھانا ویلے رہنا ہاتھ چمانے پیسے لینے نالے دے پیسے نالے دے شاہ جی حافظ جی کاری جی مولوی صوبی جی راضی آئے جی ساڑھے دے یہ ساڑھا کمال نہیں ہوں ساڑھیاں عزتاں ساڑھا کھانا پینا رہنا استقبال یہ اس دھولے دا صدقہ ہی اس دھولے دا صدقہ ہی دھولے دا صدقہ نمک حرام نہیں بننا چاہیے دا اینا کچھ کھا کے بندہ آکے کچھ نہیں دے سکتا اس دھولے دا صدقہ
اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مولانا الشام رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ایڈا سونا جدو دھولا بن کے نکلیا استدلال کراں کو اور شے بیان کراں ٹائم لگے گا ایک شعر ہی پڑھ لینا میں کڑا شیخ الحدیث ہائے ہائے ماہو انجم نے سرے راہا دولے واسطے نظام کرے نا یہ دونوں عالم کا دولہ عدل فرمانے شب اسرا کے دولہ پہ دائم کرنا ماہو انجم نے سرے راہا بچا دی آنکھیں کہ ہے ناکائے اسرا کا سفر آج کی رات چھبیاں دن تے ستائی دی رات نیری رات چانو گوڑا لگا چان ڈوبیا ہویا دیکھو عاشقاں دے تخیل وہ اندر چھکے بیٹھا ہے سرے شام کسی کونے میں تاب نظارہ نہیں رکھتا کمر آج کی رات آج چمکارے انہیں کنہیں پتہ ہی نہیں لگتا چند چڑھے آئی ہے کہ نہیں چڑھے آئی محترم حضرات کوشش کیتی ہے صرف ایک پہلو تے ضمناً کو ایک دو باتاں کیتیاں نعت خان تشریف فرمانے علماء کرام تشریف فرمانے ایک گزارش ضرور کراں گا یہ نہ ویکھیا کرو کنے بیان کیتا ہے کنے سنے ہیں کنے پڑھنا ہے تسی آئے ہو سرکار دا ذکر سن انجمن محبان مصطفیٰ نے محنت کیتی خرچ کیتا تسی سننے واسطے آئے یہ نہیں ویکھی دا کون ہوندہ پیا ویکھی دا گل کی کردہ پیا وہ نقیب ہوئے نعت خان ہوئے خطیب ہوئے کوئی بھی ہوئے گل تا سرکار دی کرنی ہے نا اللہ تعالیٰ توڑا اہتمام قبول فرمائے سب دی حاضری قبول فرمائے بس کوشش کیتی ہے حضور دی بارگاہ نظرانہ پیش کرن دی لا علم کو غلطی ہوگی اللہ معاف فرما دے آباد رہو شاد رہو کوشش کرو اتباع مصطفیٰ زندگی گزارن دی وما علینا